لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شکر گزار، جن پر کوئی احسان کیا جائے، کوئی نعمت دی جائے تو وہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں احسان فراموش۔ کیا ہوتے ہیں؟ احسان فراموش۔ احسان فراموش کسے کہتے ہیں؟ احسان فراموش کو کہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پیچیدہ سوال نہیں کیا میں نے آپ سے۔ احسان فراموش کہتے ہیں آپ نے خوب نوازا، خوب احسانات کیے، خوب اس پر خرچ کیا، اور جب اس کی باری آئی تو وہ ایسے بن گیا جیسے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کا دونوں طرح کے لوگوں سے کبھی واسطہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ پڑا ہے نا واسطہ؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اسرار بھائی خیریت سے ہو آپ جہاں بھی ہو مجھے ٹکا کے نظر پڑتی ہے آپ کے اوپر ماشاءاللہ۔ پرانے دوست جو ہے نا ہمیشہ اس سے تعلق بنا کے رکھو، کیونکہ وہ کم وقت آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس سے بگاڑو گے۔ اس لیے بچپن کا دوست، پرانا دوست، اس سے کبھی بھی مت بگاڑو، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے میں بنا کے رکھتا ہوں اسرار بھائی سے، کاشف بھائی سے، سلمان بھائی سے، یہ پرانے ہیں یہاں کے ہمارے۔ اچھا خیر، تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھے ہو، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، یار یہ والا پنکھا بند کر دو، میرے منہ پہ یہ ہوا ہمارا شور شرابہ زیادہ کر رہا ہے، تھوڑا سا پسینہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، اس کی آواز بہت زیادہ ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا زندگی میں واسطہ پڑا ہوگا ان لوگوں سے بھی جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی ان کو چائے بھی پلا دی تو ملتے ہیں تو وہ ان کو یاد آ جاتا ہے، او بھائی وہی ہو نا جو میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے، تم نے ہوٹل میں دے دیے تھے۔ کتنا وہ ملنساری سے ملتے ہیں آپ سے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ نے ان کو احسانات کر کے احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا، لیکن ان کا جب کام نکلتا ہے تو کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کا بھی دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا۔ تو جب آپ نے کسی پر احسانات کیے ہوں اور جب اس کی باری آئے اور وہ منہ پھیر لے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو نا، لگتا ہے۔ کتنا غصہ آتا ہے یار، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا اس کو۔ اتنے احسان میں نے انسان پر کیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قلم لے کر گننا شروع کرو، لکھنا شروع کرو، سارے درختوں کے قلم گھس کے ختم اور سارے سمندروں کی سیاہی خشک ہو کے ختم، اللہ کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی کا احسان مانتے ہیں جس کا نہ ماننے میں ٹینشن ہو، جس کی نہ ماننے میں کیا ہو، مسئلہ ہو۔ آپ کو وسیم بھائی نے وقت قرضہ دیا اور وہ طاقتور آدمی ہے، آپ کو پتا ہے وہ پیسے واپس بھی نکال لیتا ہے۔ جب آپ اس کو قرضہ واپس کریں گے، جھکیں گے بھی، وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم پہ میرے کام آ گئے۔ یہاں آپ شکریہ کی رٹ لگاؤ گے کیونکہ وسیم محلے کا بدماش ہے۔ وہ کیا ہے محلے کا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو تو معذرت، وہ محلے کا کیا ہے بھائی؟ بدماش ہے۔ تو آپ تھینکس فل اور وغیرہ وغیرہ، انگلش، پشتو، پنجابی، سب میں جو جو آپ کو شکریہ کے الفاظ آتے ہیں آپ پارسل کرو گے۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں زیادہ خراب ہوتا ہے جہاں احسانات بہت زیادہ ہوں
لیکن اگر آپ نے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کا کچھ فی الحال بگاڑ نہ رہا ہو. ایسے موقع پہ احسان فراموشی آسان ہوتی ہے اور احسان مند بننا, کسی کا شکر ادا کرنا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہاں تک تو کلیئر بات ہو گئی میرا خیال ہے, کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں کی میں نے ابھی تک. آگے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات کرنے والا ہوں. کافر کی عادت کیا ہے؟ کافر, یہ لفظ یاد رہے گا. کافر کا مطلب جو اللہ کو, قرآن کو, اللہ کی تعلیمات کو, اس کے رسولوں کو نہیں مانتے, خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے. لیکن ان کی ایک بری عادت کیا ہے؟ جس کے احسانات جتنے زیادہ ہوں گے وہ اس کے اتنے زیادہ ناشکرے ہوں گے, جس کے احسانات کم ہوں گے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال سے بات سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف آپ لوگ عظیم لوگوں, آپ کی سمجھ میں بات انشاءاللہ آ جائے گی جب مثال سے بات سمجھاؤں گا. جو آسمانی تعلیمات ہے نا, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, جو بھی آسمانی مذاہب ہیں, وہ سب سے زیادہ حقوق کس کے بتاتے ہیں؟ اللہ کے. کیونکہ اس کے احسانات سب سے, بولتے کیوں نہیں بھائی, جلدی بولو, اس کے احسانات سب سے زیادہ. جتنی آسمانی تعلیمات ہیں, آپ تورات اٹھا کے پڑھ لو, انجیل پڑھ لو, زبور پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے بیان کیے گئے ہیں ہر اس آسمانی مذہب میں. کافروں کے ہاں آپ کو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی جس میں اماں نہیں ہوں گی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ یعنی ویمن رائٹس پہ پوری کتابیں اور قانون, لیکن اس ویمن رائٹ میں اماں مارکیٹ سے شارٹ. یعنی ویمن بھی بس وومن, عورت بس. ابے عورت میں اماں کا کیا ہے؟ نہیں, اماں کو نکالو, وہ آپ کی انڈیویجول لائف ہے, آپ کی پرسنل لائف ہے کہ آپ اماں کے پاؤں دباتے ہیں نہیں دباتے, اس کو گھر میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے, اس کی خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کا علاج کا خرچہ اٹھاتے ہیں, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہ اولاد کی ذمہ داری بولو نہیں. حالانکہ جب پیدا کیا تھا اسٹیٹ نے پیدا کیا تھا, یہ اسٹیٹ کے باپ نے پیدا کیا تھا, یہ اسٹیٹ کی ماں نے پیدا کیا تھا. پیدا کس نے کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کافر اور اسلام کا. آج ہمارے ینگسٹر کافر سے بڑے متاثر ہیں, انگریزوں سے, کافروں سے, جاپانیوں سے. واہ واہ واہ, ان کا کلچر کتنے اچھے, ہم کتنے گندے. نا 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 نا, جو آسمانی تعلیمات اور خدائی تعلیمات سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا اگر وہ اچھا ہے؟ بھائی اتنا اچھا ہے تو اللہ نے کیوں کافر کے لیے آگ رکھی ہے کہ آنے دو میرے پاس, نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں. کافر ناشکرا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما شاکرن و اما کفورا. کافر کی سپرلیٹو ڈگری کفور ہے. جو کافر نہیں ہے وہ شکر گزار ہے, جو شکر گزار ہے وہ کافر نہیں ہے. تو آپ کافر بھی کہہ رہے ہو اور اچھا بھی کہہ رہے ہو, شکر گزار بھی کہہ رہے ہو, یہ تضاد ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو چور ہے لیکن ایماندار ہے, یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ چور ہے لیکن ایماندار, ڈاکو ہے لیکن ایماندار ہے یار, بندہ ایک نمبر ہے ڈاکو. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, جھوٹ بہت بولتے تھے, چوریاں کرتے تھے. کسی نے کہا دل کا بہت اچھا ہے. بس چور بھی ہے, لوگوں کا مال بھی لوٹتا ہے, لیکن دل کا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. پتہ نہیں دل کے برا کی کون ہوتا ہے پھر. خیر, تو سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہوتے ہیں اللہ کے بعد. کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ. تو بڑھاپے میں ماؤں کو کون سنبھالتا ہے؟ اسٹیٹ. اولاد نہیں سنبھالتی. کیا اسٹیٹ نے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولو نا. نہیں, تکلیف سے جنا اسٹیٹ نے ہے, ریاست نے ہے بھائی, حکومت نے ہے. 2 سال چھاتیوں سے دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے. اس ماں کے حقوق
بولو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ میں نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، غلیظ پانی سے پیدا کیا، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا. تو ان میں دو طرح کے انسان بنے، اما شاکرن، کچھ شکر گزار. ان پر جب نعمت دو گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں کا شکر ادا کریں گے. اور کچھ کیا بن گئے؟ ناشکرے. جو ناشکرے تھے ان کو اللہ نے کافر کہا، جو شکر گزار تھے ان کو اللہ نے مومن کہا، مسلم کہا. تو آج انسانیت سے دو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں شکر گزاری کے معاملات میں. جس کا احسان زیادہ ہے اس کا زیادہ شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ جس سے ہماری ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا شکر زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ہماری ضرورت جس سے زیادہ پڑتی ہے نا، جو مادہ پرست دنیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے تو آپ کو آئندہ مزید فائدہ ہوگا، تو وہ بدلہ ادا کرتے ہیں. کسی کمپنی میں کسی مینیجر نے کمپنی کو ترقی دے دی تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. بھائی اس کو ترقیاں دو، اس کو ایوارڈ دو. کسی سائنٹسٹ نے کوئی بڑی خدمت کر لی، اس کو ایوارڈ دو تاکہ لوگوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو. بھائی یہ جو آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہو، اس کا تو آؤٹ پٹ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. تو اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد بولو نہ. میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا. وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.